لال رنگ کا وہ بھاری جوڑا، سر پر تھما ہوا وہ عمروں پرانا گھونگھٹ اور ہاتھوں پر رچی وہ ہنس کی لکیریں۔ لیکن ایمل کے لیے یہ سب ایک خواب نہیں بلکہ ایک برا منظر تھا۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوتی ہے جسے نہ اپنی مہندی لگی، نہ کوئی خوشی ملی، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر تھی اور نہ شوہر کا پتہ؟ اس کا دل تو جیسے بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا، جہاں جذبات کی کوئی فصل نہیں اگتی تھی۔ بھلا یوں بھی ہونا تھا؟ ارجنٹ کی گئی یہ سچ دھج آج اس کی خوبصورت جسم کی زینت بنے تھے، مگر روح جیسے قید خانے میں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سر پر اوڑھا بھاری دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں مچیں سی بھرنے لگی۔ تبھی کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے کوئی بہت خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو وہ شخص بھی اس حسین مومی مجسمے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی گمبھیر اور بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ یہ رونا دھونا، یہ سوگ اور یہ ماتم اس کمرے کی چار دیواری کے اندر تک ہی محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے سردار ہیں۔ یہاں کے بہت سے گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں ہماری بہت عزت ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ہماری اس عزت پر آنچ بھی آئی تو ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام ضروریات اور خواہشات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف و شکایت نہیں ملے گی۔ سلطان چنگیز خان کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو ایمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا اور چند لمحوں کے لیے ایمل کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور بہت اچھے سے ملیں۔ ایمل، جو کینیڈا جیسے آزاد ممالک کا حصہ تھی، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط اور امیر تھا، بچپن سے بولڈ ماحول میں رہ کر جوان ہونے والی لڑکی، آج اس انجان شخص کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ہزاروں مردوں کے بیچ بہت کانفیڈنس سے بات کرنے والی ایمل ہولے ہولے سے کانپ رہی تھی۔ کئی حسین مرد دیکھے لیکن کبھی دھڑکنوں پہ یوں بے ہنگم رقص نہ ہوا تھا، زبان کبھی یوں خشک نہ ہوئی تھی اور دل کبھی یوں ڈوبا نہیں تھا۔ بڑا افسوس ہوا مجھے آپ کے لیے۔ جنت کی حوروں جیسی ہیں آپ، جس کے لیے موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو لگا لے، مگر کہاں آ کر پھنس گئی۔ جب آپ کی مرضی تھی ہی نہیں تو انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نکاح نامے پر سائن کیے؟ نکاح جن حالات میں ہوا، جو سچویشن بنی تھی، وہ بھی سنبھال لیتا۔ آپ کے ساتھ تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یا بندوق سر پر رکھ کر تو قبول ہے نہیں کروایا تھا، پھر آپ یہ رونا دھونا کیوں کر رہی ہیں؟ ایمل بنا پلکیں جھپکائے یکٹ اسے دیکھ جا رہی تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ شادی مجھ سے زبردستی کی آڑ میں نہ ہوتی، تو میں آج کی اس خوبصورت رات کو بورنگ قسم کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ خود کو آپ کا شوہر ہونے پر دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرتا، آپ کے حسن پر قصیدے پڑھ رہا ہوتا اور آپ کے پہلو میں اپنا دل لیے بیٹھا ہوتا، آپ کی بے پناہ خوبصورتی کو اپنے عمل سے خراج تسکین پیش کرتا۔ لیکن یہ اب ممکن نہیں رہا، کیونکہ میں زبردستی کے اس رشتے میں خود کو آپ پر مسلط کر کے آپ کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ ایمل کو عرش سے فرش پر پھینک چکا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جو بھاگی ہے اپنی ذمہ داری سے وہ کوئی غیر تو نہیں تھی، تمہاری طرح تایا زاد بہن ہی تھی۔ تم بھی یقیناً اسی کی جیسی ہوگی، مطلب پرست، خود غرض اور دھوکے باز۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن تم ابھی میری پابند نہیں ہوئی، تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں، اگر جانا چاہتی ہو یا طلاق کی خواہش مند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بخوشی تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ لیکن اگر تم منہ چھپا کر بھاگی تو پھر سلطان چنگیز خان کے قہر کو دیکھو گی۔
طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے پتھر بنی امل اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنی بے غیرتی، اتنا بڑا تھپڑ، وہ بھی شادی کی رات! کیا یہ غم کم تھا کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بہتان بھرتی اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے وہ اسے اپنے لفظوں سے بے مول کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دیر دی تو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اتنا دل ہی کالا ہے، اگر جانا ہی ہوتا تو نکاح ہی کیوں کرتی؟ امل کے لیے قبول ہے کہنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر وہ پہلی ہی نظر میں اس مغرور انسان پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ امل بیٹا کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ منصور احمد گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو آواز دینے لگے۔ آئی پاپا۔ امل ہنستی مسکراتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں اس کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے پاپا، آج جلدی آ گئے؟ ویسے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ منصور شاہ بیٹی کی باتوں پر ہنس دیے۔ پاکستان سے لالا کا فون آیا تھا، ماہ نور کے نکاح کی دعوت دی ہے۔ منصور کے چہرے پر چمک تھی۔ جب بات اپنے خون اور اپنی مٹی کی آتی ہے تو وہ ایسے ہی خوشبو سے بھر جاتے ہیں۔ اوہ واو پاپا، مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت کریز ہے، میں تو ضرور چلوں گی۔ ایمل ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ ارے بیگم یہاں آئیے، لالا کی بیٹی کی شادی ہے، پاکستان سے آج ہی فون آیا ہے، ہم سب کو بلوایا ہے۔ ایمل تو چل رہی ہے، آپ بھی تیاری کر لیں۔ منصور بیگم کو تفصیل بتانے لگے۔ یوں میں ہمیں پاکستان گاؤں جانا پڑے گا۔ او گاڈ پلیز منصور، میں وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی بہت سی میٹنگز ہیں میری اس مہینے۔ امل بھی نہیں جا سکتی، اس کے پیپرز ابھی ہوئے ہیں، اس کی تھکن بھی نہیں اتری۔ شگفتہ بیگم ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ وہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے بیگم، میں کبھی نہیں کہتا آپ کو اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے، لیکن اس بار اگر امل جانا چاہتی ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتی۔ منصور بھی اب ناراض لہجے میں بولے۔ ماما میں اس بار پاپا کے ساتھ پاکستان ضرور جاؤں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتی، امل ضدی لہجے میں کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ آخر کار وہی ہوا جو شگفتہ بیگم چاہتی تھی، انہیں پاکستان نہیں جانا تھا تو وہ نہیں گئی۔ منصور نے بھی ہار مان لی، لیکن وہ امل کو اپنے ساتھ پاکستان لانے پر قائل کر چکے تھے، اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ اپنے ملک ان لوگوں کے بیچ جا رہی تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر اترتے ہی سامنے انہیں اپنے بہت پرانے ملازم کھڑے نظر آئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ اس کے بابا بہت خوش تھے، ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، اس لیے وہ سارے راستے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہے۔ لیکن امل کے لیے یہ سب بہت انوکھا اور دلچسپ تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں گزرتے پہاڑوں، کھیتوں، درختوں اور نہروں کو بہت شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا اور گاڑی اونچی نیچی ڈھلانوں سے ہوتی حویلی کے اندر آتی رک گئی۔ دروازے پر ہی اسے بہت سے لوگ نظر آئے، جن میں اس کے تایا تائی، پھپھو، ان کے بچے اور ملازمین شامل تھے، جنہوں نے بڑے پراتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ صرف اس کے پاپا کو ہی نہیں بلکہ اسے بھی بہت پیار دیا، جس پر وہ بہت خوش نظر آئی۔ اچھے سے فریش ہونے اور کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ نئی جگہ تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن کروٹیں بدلتے بدلتے آخر اسے نیند آ ہی گئی۔ اچھے سے نیند پوری کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو شام ہو چکی تھی۔ نیچے آئی تو کشمکش میں گھری وہ گھڑی اجنبی ماحول اور نئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا آ جاؤ، جب اس کی تائی نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پکارا۔ اس کی تائی اور کچھ خواتین مہندی کی تھال سجا رہی تھیں۔ وہ سب آپس میں علاقائی زبان میں بات کر رہے تھے۔
سر پر اوڑھے دوپٹے میں اسے دیکھ کر سب شرمانے لگی۔ ایمل نے اس وقت ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ لمبے بادامی رنگت کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر اپنی ہی زبان آتی تھی اور وہ ان کے بیچ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تائی ماہنور کہاں ہے؟ اس نے خالص اردو میں کہا۔ یہ اس کے بابا ہی کی محنت تھی جو وہ کینیڈا جیسے ملک میں رہ کر بھی اتنی صاف اردو بول سکتی تھی۔ بیٹا وہ اوپر کے پورشن میں مایوں بیٹھی ہے۔ آج اس کی مہندی ہے۔ سب مہمان جمع ہو گئے۔ تم ملازمہ کے ساتھ اوپر چلی جاؤ۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اس کے پاپا نے بتایا تھا کہ یہاں کی عورتیں بڑی بڑی چادروں کے بنا کمرے سے باہر نہیں جاتی، لیکن اس کے پاس صرف ایک دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اسے سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ملازمہ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ماہنور کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا جس میں صرف اس کی دو آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ماہنور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ تب ایمل کو ہوش آیا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے یہاں رسم ہے مایوں کی، دلہن کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی۔ ماہنور نے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ او گاڈ، تمہارا دم نہیں گھٹ رہا؟ ایمل نے عجیب سا منہ بنا کر کہا۔ یہ بزرگوں کی پرانی رسم ہے لیکن تمہارے سامنے یہ ہٹا دیتی ہوں۔ ماہنور چہرے سے کپڑا ہٹاتی بولی، جب اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں ایمل کو چونکنے پر مجبور کر گئیں۔ کیا بات ہے، تم رخصتی سے پہلے اتنا روئی ہو، جب جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ ایمل شرارت سے بولی۔ وہ اکثر فون پر بات کیا کرتی تھی۔ ان کے بیچ اتنی گہری دوستی نہ سہی لیکن اجنبیت بھی نہیں تھی۔ تبھی ماہنور اچانک اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ماہنور؟ ایمل پریشان ہو گئی۔ وعدہ کرو یہ بات کسی سے نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ شادی سے خوش نہیں ہوں ایمل۔ ماہنور کی بات پر وہ چونک گئی۔ میں اور ساجد ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے۔ غریب ضرور ہے لیکن محبت بہت کرتا ہے۔ بابا کا سرداروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا جو پورا نہ ہو سکا اور اس کے بدلے جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ میری شادی سردار سے کی جائے گی۔ اب اس سب میں میری اور ساجد کی کیا غلطی؟ ہمارا کیا قصور؟ یہ سردار بہت انا پرست، جابر اور مغرور ہوتے ہیں۔ سنا ہے یہ سردار سلطان چنگیز خان شہر میں رہ کر بہت کچھ پڑھ لکھ کر آیا ہے۔ یہاں کا بہت بڑا رئیس زادہ ہے۔ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا دل راضی نہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ بابا سب جانتے ہیں لیکن وہ جرگے کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ بہتی آنکھوں سے اس نے ایمل کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ چپ ہی رہ گئی۔ اب تک اس نے پہاڑی علاقوں کے رسم و رواج کے بارے میں سنا تھا لیکن آج یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں پاپا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں نہیں ایمل، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرگے کا فیصلہ ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ ہاں، اگر یہ شادی کسی طرح رک جائے نا، بنا کسی کو کچھ کہے، کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ایمل نے سوچا کہ یہ تو واقعی غلط ہو رہا ہے۔ کینیڈا کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچانک ڈھول کی آوازوں پر ایمل حیران ہوئی۔ مہندی آ گئی تھی۔ تائی امی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے کئی ملازمین مہندی کے تھال لیے کھڑی تھیں۔ ایمل بیٹا، مہندی آ گئی ہے، یہ کپڑے تم پہن لو، تیار ہو جاؤ، پھر اپنی بہن ماہنور کی مدد کرنا۔ تائی نے ایک خوبصورت کامدار جوڑا ایمل کے ہاتھ میں پکڑایا اور ہدایت دے کر چلی گئی۔ ایمل کا دل کیا کہ وہ ابھی تائی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے اس سراسر ناانصافی اور ظلم پر سوال کرے، لیکن اسے ماہنور کی بے بسی اور آنسو یاد آ گئے تو وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔
وہ ایک نہایت خوبصورت گھیردار فراق تھی جس پر شیشوں اور زری کا باریک کام ہوا تھا۔ ایمل نے جب وہ جوڑا پہنا اور ہلکا سا لپ گلوز لگایا تو وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی گوری رنگت اور لمبے بادامی بال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کینیڈا جیسے ملک میں بھی جہاں خوبصورتی عام تھی، وہاں بھی ایمل کے حسن کے چرچے تھے۔ پھر یہاں تو وہ ہر نظر کا مرکز بن گئی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ہر کوئی اسے ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تائی نے فخر سے سب سے اس کا تعارف کروایا۔ ڈھول کی تھاپ، شہنائی کی گونج اور لڑکیوں کا رقص، یہ سب ایمل کے لیے بالکل نیا اور سحر انگیز تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے مہنور کا دکھ بھول کر اس رنگین ماحول میں کھو سی گئی۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مہنور کو لا کر بٹھایا گیا اور سب باری باری سے اپٹن لگانے لگے۔ ایمل مسکرا کر یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار مہنور کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ تقریب صبح 4 بجے تک چلی اور پھر سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ اگلے دن دوپہر کے 12 بجے تھے جب تائی نے ایمل کو جگایا۔ بیٹا اٹھ جاؤ، بارات آنے والی ہے۔ ایمل حیرت سے آنکھیں ملنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی تو فنکشن ختم ہوا تھا اور اب اتنی جلدی بارات۔ تائی نے بتایا کہ بارات دور کے گاؤں سے آنی ہے، اس لیے وقت کم ہے۔ بارات کے پہنچنے کا وقت قریب تھا جب ایمل تیار ہو کر نیچے آنے لگی، مگر اچانک حویلی میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ایمل نے دیکھا کہ تائی اور کچھ عورتیں مہنور کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھیں، جو اندر سے بند تھا۔ ایمل نے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ مہنور اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے گھر سے بھاگ چکی تھی۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ تائی ابو کی دستار مٹی میں مل رہی تھی اور پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ اسی لمحے ایمل کا باپ منصور احمد اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا اور چہرے پر کرب تھا۔ ایمل میری جان، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس خاندان کی ناک کٹنے سے بچا لو بیٹی۔ ایمل ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے اپنی ماں شگفتہ بیگم کا فون آیا جو اسے اس آگ میں کودنے سے روک رہی تھی۔ مگر ایمل نے جب اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر اور آنسوؤں کو دیکھا تو اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک مہمان بن کر آئی تھی، لیکن اب اس مٹی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں اسے دلہن کے لباس میں سجا دیا گیا اور اسے علم بھی نہ ہوا کہ کب اس کا نکاح سردار سلطان چنگیز خان سے ہو گیا۔ رخصتی کے وقت اس کے بابا نے اسے گلے لگایا، روتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں میری شہزادی تم مجھ سے ناراض ہوگی، مگر سلطان ایک بہت سلجھا ہوا اور قابل انسان ہے۔ وہ تمہارے جوڑ کا ہے۔ وقت لگے گا مگر تم دیکھنا کہ میرا فیصلہ تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ ایمل خاموشی سے رخصت ہو کر سلطان چنگیز خان کی حویلی پہنچ گئی۔ وہاں کا استقبال بہت شاندار تھا۔ ہر طرف روشنیاں اور مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر ایمل ان سب سے بے نیاز تھی۔ اسے ایک بڑے سے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس نے اپنا گھونگھٹ اتار کر پھینک دیا۔ کمرے کی سجاوٹ اور وہاں رکھی کتابیں دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس کا شوہر کوئی عام دیہاتی نہیں، بلکہ ایک پڑھا لکھا اور نفیس ذوق رکھنے والا شخص ہے۔ وہ ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ کسرتی بدن، 6 فٹ کا قد، سیاہ شلوار قمیض پر بھوری شال اوڑھے وہ مردانگی کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ ایمل نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل سینے سے نکل جائے گا۔ وہ اتنا حسین اور باوقار تھا کہ ایمل کی بولتی بند ہو گئی، مگر سلطان نے اپنی پہلی ہی گفتگو میں اسے باور کروا دیا کہ یہ رشتہ اس کے لیے صرف ایک مجبوری ہے۔ اس نے ایمل کو حقارت سے دیکھا اور اپنی شرائط بتا دی، میں کسی بھاگی ہوئی لڑکی کا نعمل بدل بن کر تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔
تم چاہو تو آزاد ہو سکتی ہو، مگر میری عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایمل کے لیے یہ کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا شوہر جتنا حسین ہے، اس کا دل اتنا ہی سخت ہے۔ سلطان چنگیز خان کی وہ دو ٹوک باتیں ایمل کے دل کو کسی تیز دھار آری کی طرح کاٹ رہی تھی۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے جائے نماز پر گزاری۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے مرد کے لیے کیوں تڑپ رہی ہے جس نے پہلی ہی رات اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اگلی صبح جب ایمل کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر سلطان بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور مردانہ وجاہت ایمل کو دوبارہ اپنی طرف میں لینے لگی۔ سلطان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، ناشتہ میز پر رکھا ہے، کر لو اور تیار ہو جاؤ۔ آج تمہیں سب سے ملنا ہے، اور یاد رہے یہاں کینیڈا والے کپڑے نہیں چلیں گے، تمہیں یہاں کے رواج کے مطابق رہنا ہوگا۔ ایمل نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنی سسرال کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھی دادی تھی جنہیں سب بڑی سرکار کہتے تھے، اور سلطان کی چھوٹی بہن عریشہ جو ایمل سے بہت محبت سے ملی۔ بڑی سرکار اور عریشہ ایمل کی خوبصورتی اور اس کے سلیقے پر فدا تھیں۔ انہیں لگا جیسے حویلی میں کوئی چاند اتر آیا ہو، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس چاند کا اپنا شوہر ہی اس سے کوسوں دور ہے۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ سلطان نے ایمل کی ضرورت کی ہر چیز اسے فراہم کی، لیکن وہ خود اس سے ایسے دور رہتا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ایمل نے کئی بار کوشش کی کہ وہ سلطان سے بات کرے، اسے بتائے کہ وہ مہنور جیسی نہیں ہے، مگر سلطان کی بدگمانی کی دیوار بہت اونچی تھی۔ ولیمے کے بعد سلطان کسی ضروری کام سے شہر چلا گیا اور ایمل حویلی میں اداس رہنے لگی۔ عریشہ نے اسے بتایا کہ سلطان بچپن سے ہی بہت سخت مزاج رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اسی لیے وہ مہنور کے بھاگنے پر اتنا ٹوٹ گیا کہ اب اسے ہر عورت دھوکے باز لگتی تھی۔ ایمل کو جب سلطان کے ماضی کا پتہ چلا تو اس کے دل میں اس کے لیے نفرت کے بجائے تڑپ اور بڑھ گئی۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ سلطان کے دل کی بنجر زمین کو اپنی محبت سے سیراب کر کے رہے گی۔ جب سلطان شہر سے واپس آیا تو ایمل نے خود اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ وہ اس کے لیے پن کیک اور آملیٹ بنا کر کمرے میں لے گئی۔ سلطان اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا، مگر پھر وہی تلخی دکھائی، یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ایمل۔ ایمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ ڈرامہ نہیں سلطان، یہ میرا حق ہے، میں آپ کی منکوحہ ہوں اور آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی دوران عریشہ کے رشتے کی بات پکی کرنے کے لیے مہمان آئے۔ ایمل نے حویلی کو ایسے سنبھالا جیسے وہ برسوں سے یہاں کی ملکہ ہو۔ مہمانوں کے سامنے جب وہ سیاہ رنگ کے کامدار جوڑے میں آئی، لمبے کھلے بال اور ہلکا سا میک اپ کیے، تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ سلطان بھی اسے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایمل صرف خوبصورت نہیں بلکہ باوقار بھی ہے۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایمل بالکونی میں کھڑی بارش کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک سلطان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بارش کی بوندوں نے ایمل کے وجود کو بھگو دیا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑی، اس کا سامنا سلطان کے مضبوط وجود سے ہوا۔ سلطان نے خاموشی سے اسے اپنی طرف کھینچا، دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا۔ ایمل کی دھڑکنیں سلطان کے سینے کی تپش محسوس کر رہی تھیں۔ سلطان نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور دھیمی آواز میں بولا، تم اتنی خاموشی سے میرے دل میں کیوں اترتی جا رہی ہو ایمل؟ وہ رات ان کی زندگی کا خوبصورت ترین موڑ ثابت ہوئی۔ سلطان نے پہلی بار اپنی تمام تلخیاں بھلا کر ایمل کو اپنی آغوش میں لیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ وہ بارش والی رات ان دونوں کے درمیان جمی برف کو پگھلا چکی تھی، لیکن سلطان چنگیز خان جیسے مرد کے لیے
اپنی انا کو مکمل طور پر ترک کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ صبح جب ایمل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سلطان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ وہ خواب دیدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمل کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے گا، مگر سلطان نے بستر سے اٹھتے ہی دوبارہ وہی نقاب اوڑھ لیا۔ کل رات جو ہوا اسے اپنی جیت مت سمجھنا ایمل۔ میں ایک انسان ہوں اور جذبات مجھ پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرا تم پر اعتبار بحال ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے ایمل کے بنتے ہوئے خوابوں کو ایک بار پھر چکنا چور کر دیا۔ ایمل نے خاموشی سے آنسو پی لیے اور نیچے باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں بڑی سرکار اور عائشہ ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بڑی سرکار نے ایمل کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ انہوں نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا اور کہا، وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اسی دن دوپہر میں حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ ماہنور کو اس کے گھر والوں نے ڈھونڈ نکالا ہے اور اسے واپس لایا جا رہا ہے، سلطان کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں۔ وہ اپنی غیرت اور خاندان کے وقار پر سمجھوتہ کرنے والا مرد نہیں تھا۔ جب ماہنور کو حویلی کے صحن میں لایا گیا تو وہ نڈھال تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تایا ابو نے غصے میں پستول تان لی، مگر سلطان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں تایا ابو، اسے مار کر ہم اپنی بدنامی پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اسے جینے دیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا روز جیتے جی پائے۔ ایمل دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ماہنور پر ترس آیا تھا، مگر وہ سلطان کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے ماہنور کو ایک کمرے میں بند کرنے کا حکم دیا اور ایمل کو سخت تاکید کی کہ وہ اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے، مگر ایمل کا دل نہیں مانا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر ماہنور کے پاس گئی تو اسے پتہ چلا کہ ماہنور جس ساجد کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے اسے راستے میں ہی چھوڑ دیا اور اس کے سارے زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ ایمل کو احساس ہوا کہ سلطان کی عورتوں کے بارے میں بدگمانی بے جا نہیں تھی، اسے اپنے ارد گرد صرف دھوکہ ہی نظر آیا۔ اگلے دن ایمل نے ہمت کر کے سلطان کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اپنی فائلیں سمیٹ رہا تھا۔ سلطان، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ماہنور نے غلطی کی ہے، مگر اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ سلطان نے غصے سے فائل میز پر پٹکی اور ایمل کے قریب آ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے ایمل، تم یہاں صرف میری منکوحہ کی حیثیت سے ہو۔ میری پنچایت کے فیصلوں میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں صرف آپ کا دل صاف کرنا چاہتی ہوں سلطان، آپ نفرت کی آگ میں خود کو جلا رہے ہیں۔ سلطان نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ بھی تھی۔ میرا دل صاف کرنا چاہتی ہو تو ثابت کرو کہ تم الگ ہو، ثابت کرو کہ تم کینیڈا کی آزاد خیالی کے باوجود اس مٹی کی لاج رکھو گی۔ ایمل نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان کو اپنی محبت اور وفاداری کا ایسا ثبوت دے گی کہ وہ دوبارہ کبھی کسی عورت پر شک نہیں کر پائے گا۔ سلطان چنگیز خان کا وہ چیلنج ایمل کی روح میں اتر گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا مقابلہ سلطان سے نہیں بلکہ اس کے برسوں پرانے زخموں سے ہے۔ اگلے چند دن ایمل نے خود کو حویلی کے کاموں اور بڑی سرکار کی خدمت میں ایسے وقف کر دیا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک صبح جب سلطان اپنے گھوڑے پر گاؤں کے چکر لگانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایمل اس کے پاس آئی اور بڑی ہمت کر کے اس کی شال درست کرنے لگی۔ سلطان نے اسے روکنا چاہا، مگر ایمل کی آنکھوں کی سنجیدگی دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ سلطان، آپ جس وفاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں وہ لفظوں سے نہیں عمل سے ملتا ہے۔ میں آج سے اس حویلی کی ہر ذمہ داری
اپنے سر لیتی ہوں تاکہ آپ کو فخر ہو کہ آپ کی شریک حیات کون ہے۔ سلطان نے کچھ نہ کہا مگر اس کی لفظوں میں پہلی بار عمل کے لیے ایک انجانی سی ستائش جھلکی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگنا تھا جہاں سرداروں کی موجودگی لازمی تھی۔ سلطان نے عمل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ عمل نے روایتی لباس اور ماتھے پر جھومر سجا کر جب سلطان کے ساتھ قدم نکالا تو پورے گاؤں میں جیسے تماشائی تھم گئے۔ سلطان کے وقار میں عمل کے حسن نے ایک نئی شان پیدا کر دی گئی۔ وہاں موجود دوسرے سرداروں نے جب سلطان کی بیگم کے سلیقے اور ادب کو دیکھا تو سلطان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میلے سے واپسی پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ سلطان کے حریفوں نے ان کی گاڑی کو گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خار کھاتے تھے۔ سلطان نے فوراً اپنا اسلحہ نکالا لیکن وہ اکیلا تھا اور مخالفین زیادہ تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں عمل نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کینیڈا میں سیکھی ہوئی ڈرائیونگ کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی کو ایسے طریقے سے نکالا کہ دشمن پیچھے رہ گئے۔ سلطان نے جب عمل کو اس قدر مضبوط اور بہادر دیکھا تو اس کے دل میں موجود آخری دیوار بھی گر گئی۔ رات کو جب وہ حویلی پہنچے تو سلطان نے پہلی بار عمل کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں بٹھایا اور اس کے سامنے اپنی زندگی کے وہ گوشے واقعے جو اس نے ہمیشہ چھپا کر رکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی ماں نے دولت کی خاطر اس کے باپ کو چھوڑا تھا اور کیسے وہ تب سے محبت کے نام سے خوف زدہ تھا۔ عمل نے سلطان کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اسے یقین دلایا کہ ہر عورت اپنی ماں یا ماہنور جیسی نہیں ہوتی۔ سلطان نے اس رات عمل کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر پرسکون نیند لی۔ یہ اس کے اعتبار کی پہلی سیڑھی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ماہنور کے بارے میں خبر ملی کہ وہ شدید بیمار اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ سلطان اب بھی اس سے ملنے کو تیار نہیں تھا مگر عمل نے اسے سمجھایا کہ معاف کرنا سرداروں کا شیوا ہوتا ہے، انتقام نہیں۔ سلطان نے عمل کی بات مان لی اور نہ صرف ماہنور کا علاج کروایا بلکہ اسے عزت سے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دی۔ عمل کی اس دانش مندی نے حویلی کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان اب اکثر عمل کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے درمیان اب وہ سرد مہری ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری خاموشی محبت نے لے لی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے، سلطان نے عمل کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عمل، تم نے سچ کہا تھا، تم وہ بارش ہو جس نے اس پتھر کو موم کر دیا۔ اب یہ سلطان چنگیز خان صرف تمہارا ہے اور تمہارے لیے ہی جیے گا۔ عمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے اپنی منزل مل چکی تھی۔ اس کا جنون عشق اپنی انتہا کو پہنچ کر ایک خوبصورت بندھن میں بدل گیا تھا۔ سلطان چنگیز خان کے بدلتے ہوئے رویے نے حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی مہک بھر دی تھی۔ اب وہ مغرور اور جابر سردار نہیں تھا جو بات بات پر غصہ کرتا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں عمل کے لیے ایک ایسی نرمی تھی جیسے دیکھ کر حویلی کے ملازمین بھی حیران رہ جاتے تھے۔ عمل نے اپنی محبت اور سلیقے سے نہ صرف سلطان کا دل جیتا تھا بلکہ پوری حویلی کی ملکہ بن چکی تھی۔ ایک صبح عمل ناشتے کی میز پر سب کا انتظار کر رہی تھی کہ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ لفافہ عمل کی طرف بڑھایا۔ عمل نے جب اسے کھولا تو اس میں کینیڈا کی 2 ریٹرن ٹکٹس تھیں۔ یہ کیا ہے سلطان؟ عمل نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے پاپا اور مما کی یاد تو آتی ہوگی نا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت وہاں گزاریں تاکہ تمہاری ماں کو بھی اندازہ ہو کہ ان کی بیٹی یہاں کسی قید خانے میں نہیں بلکہ ایک ایسے دل میں رہتی ہے جہاں اس کی حکومت ہے۔ سلطان کی اس بات نے عمل کو جذباتی کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مرد ہے
جو کچھ عرصہ پہلے اسے طلاق کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کینیڈا پہنچ کر ایمل کی ماں شگفتہ بیگم سلطان کو دیکھ کر شدردہ رہ گئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی جاہل دیہاتی سردار ہوگا، مگر سلطان کی تعلیم یافتہ گفتگو، اس کی شخصیت اور ایمل کے لیے اس کی بے پناہ محبت نے ان کے تمام تحفظات دور کر دیے۔ وہاں قیام کے دوران سلطان نے ایمل کو وہ تمام جگہیں دکھائیں جہاں وہ بچپن میں جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں سڑکوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے اور اپنی زندگی کے نئے منصوبے بناتے۔ ایک شام جب وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، ایمل نے سلطان سے پوچھا، سلطان، کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں دھوکے باز ہوں؟ سلطان نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا اور کہا، ایمل، تم تو وہ دعا ہو جو شاید میں نے کسی بھلی گھڑی میں مانگی تھی۔ تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے، مجھے انسان بنایا ہے۔ میرا جنون اب صرف تمہارے عشق تک محدود ہے اور یہ انتہا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایمل نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کینیڈا کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی سلطان کی محبت کی تپش اسے سکون دے رہی تھی۔ پاکستان واپسی پر حویلی میں ایک بڑی خوشخبری ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی سرکار نے اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حویلی کا وارث آئے۔ سلطان اور ایمل کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ مائنور کی بھی ایک اچھے گھرانے میں شادی طے پا گئی تھی، جس کا سہرا ایمل کے سر تھا، کیونکہ اس نے ہی سلطان کو منایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی میں چھوٹے سلطان کے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ ایمل اور سلطان چنگیز خان کی یہ داستان، جو ایک زبردستی کے نکاح نفرت سے شروع ہوئی تھی، ایک پورے علاقے میں محبت کی ایک لازوال مثال بن چکی تھی۔ سلطان نے حویلی کے دروازے پر ایک تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، ایمل کی پناہ گاہ۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک عورت اگر چاہے تو اپنی محبت اور صبر سے کٹھور مرد کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی ہے۔ ان کا جنون عشق اپنی انتہا کو چھو چکا تھا، جہاں اب نہ کوئی بدگمانی تھی اور نہ کوئی فاصلہ، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔